آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو اور شاہ زیب جیلانی۔ سوات کے علاقے قبل میں پولیس اسٹیشن کے باہر گزشتہ روز جو خودکش حملہ ہوا اس میں جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 17 تک پہنچ گئی ہے۔ ان میں 7 پولیس والے اور 10 عام شہری شامل ہیں، جبکہ 27 زخمیوں میں 18 پولیس اہلکار اور 9 عام شہری ہیں۔ حملے کے وقت تھانے کے قریب دہشت گردی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ ہو رہا تھا۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے آج سیدو شریف اسپتال میں زخمیوں کی عیادت کی۔ سوات اور مالاکنڈ ڈویژن کے دیگر علاقوں میں تاجروں اور وکلاء نے ہڑتال کی۔ عدالتی کام اور روزمرہ کاروبار معطل رہا۔ ادھر جنوبی وزیرستان کے شہر وانا میں ایک بم دھماکے میں سرکردہ مقامی عالم دین مفتی جانا میر مستی خیل جاں بحق ہو گئے ہیں۔ 3 روز پہلے اعظم ورثک میں ایک اور عالم دین مولانا اسماعیل دہشت گردوں کا نشانہ بن گئے تھے۔ ان کا تعلق JUIF سے تھا، جبکہ 6 روز پہلے ایک اور مذہبی شخصیت کو برمل کے علاقے میں گولی مار دی گئی تھی۔ شاہ زیب، یہ لگ رہا ہے لہر آئی ہوئی ہے پورے ایک صوبے میں۔ ہاں وسعت، مجھے لگتا ہے کہ ہم اتنے شاید یا تو بحث ہو گئے ہیں، دوسرا میڈیا شاید رپورٹ بھی نہیں کرتا، کہ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ جب حالات کافی زیادہ خراب ہو جاتے ہیں۔ ابھی ہمارا ایک تھنک ٹینک ہے اسلام آباد میں، پاکستان انسٹیٹیوٹ فار کانفلکٹ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز، وہ لوگ ذرا اعداد و شمار پہ نظر رکھتے ہیں، اور میں ان کا ایک اسیسمنٹ دیکھ رہا تھا خیبر پختونخوا کے حوالے سے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں قبائلی علاقے جو ضم ہوئے ان کو چھوڑ کر اگر ہم خیبر پختونخوا میں دیکھیں تو صرف جولائی کے مہینے میں، جو بھی مہینہ ختم ہوا ہے، 154 دہشت گردی کے جو واقعات ہوئے ہیں اس میں جانیں گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جون میں یہ جو تعداد تھی جو جانیں گئی ہیں وہ تقریباً 75 تھیں، لیکن اب صرف ایک مہینے کے اندر ہم نے اس میں کوئی 105% کا ہم نے اضافہ دیکھا ہے۔ یہ کوئی معمولی فگر نہیں ہے آپ کے ایک صوبے کے حوالے سے۔ اور یہ جو سوات کا جو واقعہ ہوا ہے، میرا خیال ہے کہ اس نے پھر زیادہ فوکس کیا ہے مائنڈز کو، کہ پہلے ہم سنتے تھے کہ جنوبی خیبر پختونخوا میں یہ بنو کا علاقہ ہے، ڈیرہ اسماعیل خان ہے، یہاں پہ یہ آتے ہیں، ملیٹنٹس آتے ہیں، TTP والے آتے ہیں، تھانوں پہ حملے کرتے ہیں، ٹھیک ٹھاک وہ نقصان کرتے آئے ہیں، لیکن بڑے عرصے بعد اب تو ایک نظر آ رہا ہے کہ سوات میں بھی ایک ان کا دوبارہ دہشت گردی جو ہے وہ سر اٹھا رہی ہے۔ جی، اور یہ جو آپ نے بات کی نا کہ ہم بے حس ہو گئے ہیں، تو آج ہم اس موضوع کو کور کر رہے ہیں، لیکن ہر دن یا ہر دوسرے دن کوئی بڑا یا چھوٹا حملہ ہوتا ہے، اور اکثر جب دن میں، اگر میں کھل کے بات کروں، جب ہمیں یہ بات ہوتی ہے کہ سر یہ ہوا ہے، اس پہ ہمیں بات کرنی چاہیے، سوال یہ ہوتا ہے کہ بات کرو گے تو کیا بات کرو گے، کہو گے تو کیا کہو گے۔ یہ صرف فگرز نہیں ہیں، یہ انسانی جانیں ہیں، لیکن بار بار ہم وہی سوال دہرائیں، لیکن اب کئی سوال ہیں جن کا جواب ہمیں تلاش کرنے کی ضرورت ہے، اور ریاست کو بھی تلاش کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ دہائیوں سے، اور یہاں پر تو آپ لوگوں نے صرف KP کی بات کی ہے، بلوچستان کو بالکل ایک الگ ایشو وہاں پر چل رہا ہے، اور وہاں پر بھی صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ دہائیوں سے یہ جنگ لڑی جا رہی ہے دہشت گردی کے خلاف، اور میرا خیال ایک سوال بنتا ہے کہ کیا سبق سیکھے گئے ہیں، اور یہاں پر اگر سیکھے گئے ہیں، پہلا سوال تو یہ ہے، اور اگر سیکھے گئے ہیں تو کیا سبق سیکھے گئے ہیں۔ اور یہاں پر میں بیانیے کی بات نہیں کر رہا، میں کسی نیشنل ایکشن پلان کی بات بھی نہیں کر رہا، میں سمپل اسٹریٹجیز اور ٹیکٹکس کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ یہ ظاہر ہے اگر آپ حملوں کی پلاننگ دیکھیں، اگر آپ دیکھیں کہ وہ کتنا اندر آ کے حملے کرتے ہیں اور کتنی کھل کے اٹیکس چلتے جا رہے ہیں، ری انفورسمنٹس نہیں پہنچ رہی، تو اب ظاہر ہے کہ دہشت گردوں نے سیکھا ہے اور اپنے ٹیکٹکس کو ایڈجسٹ کیا ہے، اپنی اسٹریٹجیز کو ایڈجسٹ کیا ہے، بہتر بنایا ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا گوریلا وار میں۔ جیسے کہ اب ہم ایک بار پھر دیکھ رہے ہیں 2 اسٹیج اٹیکس۔ 2 اسٹیج اٹیک سے میری کیا مراد ہے کہ دہشت گرد ایک پولیس چوکی یا پولیس اسٹیشن پر حملہ کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ کال جائے گی، ان کو پتہ ہے کہ ایک نفری ڈسپیچ ہوگی، ری انفورسمنٹس رسپانس ٹیم، اور وہ تیار ہوتے ہیں اس رسپانس ٹیم کے لیے، اور پھر اس رسپانس ٹیم کو ہی
ایمبوش کرتے ہیں. آج ڈان اخبار میں عمر فاروق صحافی عمر فاروق نے اس کے اوپر ایک کافی تفصیلی رپورٹ لکھی ہے اس طریقہ کار پر اور پولیس اس کے بارے میں کیا کہتی ہے. تو آج تھوڑی دیر پہلے میں نے ان سے بات ہوئی اور ان سے میں نے یہی سوال پوچھا کہ یہ جو 2 اسٹیج اٹیکس ہیں یہ ہم کب سے دیکھ رہے ہیں اور ان میں کیا حکمت عملی سامنے آ رہی ہے دہشت گردوں کی جانب سے. پہلا اٹیک جو ہم نے آبزرو کیا تھا وہ جنوری 2023 میں رپورٹ ہوا تھا. پشاور کا ایک تھانہ ہے سربند, وہاں پر رات کے وقت اٹیک ہوا تھا اور اس کے لیے جو پارٹی تھی وہ ڈسپیچ ہوئی. ڈی ایس پی سردار حسین تھے شہید, ان کی سربراہی میں, ان کے ساتھ 2 گن مین بھی تھے. تو وہ پارٹی رسپونڈ کرنے کے لیے گئی ہے. ملیٹنٹس آلریڈی وہ انگیج کیا ہوا تھا انہوں نے تھانہ سربند میں پولیس کو, لیکن یہ پارٹی جب راستے میں تھی تو اس وقت آئی ڈی ایکسپلوژن ہوا تھا تھانے سے دور, جس میں ڈی ایس پی سردار حسین صاحب تھے اور اس کے ساتھ 2 گن مین تھے, ان کی شہادت ہوئی تھی. یہ واقعہ ہے جنوری 2023 کا. اس کے ٹھیک تقریباً 3 مہینے بعد مارچ 2023 میں لکی مروت میں اسی قسم کا ایک اٹیک ہوا تھا, جس میں غالباً تھانہ صدر تھا لکی مروت کا, اس پر اٹیک ہوا اور ان کو انگیج کیا گیا تھانے میں جو پولیس تھی. اور جب وہ اطلاع ملی تو وہاں کے ڈی ایس پی تھے اقبال مومن, جو تھے پشاور کے لیکن پوسٹنگ ان کی وہاں پر تھی. انہوں نے وہ موو ہوئے لیکن ابھی وہ تھانے پہنچے نہیں تھے کہ راستے میں ہی ایک ایمبوش ہوتا ہے اور اسی قسم کا ایک آئی ڈی ہوتا ہے جس میں ڈی ایس پی اقبال مومن تھے اور ان کے ساتھ جو اور پولیس پرسنل تھے, میرے خیال میں 3 گن مین تھے ان کے ساتھ, ان کی شہادت ہوئی تھی. اب یہ 2023 کے 2 واقعات ہیں اور یہ ایک پریسیڈنٹ ہونا چاہیے تھا, ایک ایگزامپل ہونی چاہیے تھی ان کے لیے کہ مطلب وہ پولیس ڈپارٹمنٹ کے لیے کہ وہ لرن کریں کہ اگر وہ رسپونڈ کرتے بھی ہیں اور پھر رات کو اگر رسپونڈ کرتے ہیں تو ان کے جو پریکاشنری میجرز ہوتے ہیں ان کو اڈاپٹ کرنا چاہیے تھا ان کو. اور ابھی جو لیٹسٹ اٹیک تھا 29 جولائی کو جو بنو میں ہوا ہے, بالکل وہی پیٹرن استعمال ہوا ہے, لیکن اس مرتبہ انہوں نے آئی ڈی کے بجائے جو کوڈ کاپٹرز تھے وہاں سے انہوں نے میونیشن گرایا تھا. 29 جولائی کو خزینہ چیک پوسٹ پر اٹیک ہوتا ہے اور اسی لمحے جو روٹ ہے جو پاسبل وہاں سے وہ ری انفورسمنٹ آنی تھی اس کو بھی ملیٹنٹس نے آبزرو رکھا. اور جیسے ہی یہ کانوائے پہنچتا ہے, اس میں اے پی سیز تھی, اس میں پولیس موبائل کے وہیکلز تھے, تو جیسے ہی یہ موو کرتے ہیں تو خزینہ چیک پوسٹ سے کچھ ہی فاصلے پر کوڈ کاپٹر سے میونیشن گرایا جاتا ہے اور اس جو بیک اپ پارٹی تھی اس کو اٹیک کیا گیا. تو یہ 3 سال بعد یہ اٹیک ہوا ہے, مگر ان 3 سالوں میں آئی ونڈر کیوں پولیس ڈپارٹمنٹ نے ایس او پیز ڈیوائز نہیں کی, اس طرح کی گائیڈ لائنز ان کو نہیں بتائیں. یہ ابھی تک ایک سوالیہ نشان ہے. ہماری جب سی پی او میں پولیس افسران سے بات ہوئی تو ان کا ایک آفیشیل ورژن جو آیا تھا سی پی او سے, وہ بتا رہے تھے کہ ہم گائیڈ لائنز ان کو دی ہوئی ہیں, ایس او پیز بھی دیے ہوئے ہیں, اور یہ موومنٹ اس لیے ضروری تھی تاکہ پولیس پرسنل جو آلریڈی انڈر اٹیک تھے ان کا مورائل جو ہے تو وہ گرے نہیں. اچھا عمر فاروق صاحب, ہم جانتے ہیں کہ جو دہشت گرد ہیں ان کے پاس جدید اسلحہ ہے, ان کے پاس پوری ٹریننگ ہے, وہ بیٹل ہارڈنڈ ہیں اور ظاہر ہے پوری رکی کرتے ہیں نقل و حرکت پر, ایس او پیز پر, روٹینز اور روٹس پر سیکیورٹی فورسز کی. لیکن دوسری جانب اگر ہم پولیس کی بات کریں تو کیا ان کے پاس وہ ہتھیار ہیں اور وہ ٹریننگ ان کو مل رہی ہے کہ ان دہشت گردوں کا ڈٹ کے سامنا کر سکیں؟ سر اس میں 2-3 ایشوز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ مطلب اسلحہ تو obviously اسٹیٹ ہے, اسٹیٹ کے مقابلے میں جو یہ بتا رہے ہیں 4-5 ہزار یا 20 ہزار یا 15 ہزار جو ملیٹنٹس کا یہ بتا رہے ہیں, اسٹیٹ کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر اسلحے کی بات کریں تو اسٹیٹ خرید کر دے سکتی ہے. اس سال کا بجٹ 2026-27 کا جو پولیس کا بجٹ ہے وہ 191 ارب روپے ہے, اور آج چیف منسٹر صاحب بتا رہے تھے کہ تقریباً 20 ارب روپے یہ لوگ کیپیسٹی بلڈنگ پہ خرچ کریں گے. اب کیپیسٹی بلڈنگ میں ٹریننگ بھی آتی ہے, اور میری ایک پولیس افسر سے بات ہو رہی تھی جب میں یہ سٹوری فائل کر رہا تھا, تو وہ بتا رہے تھے کہ آج بھی ہم اگر ریکروٹمنٹ سینٹرز میں جائیں یا ٹریننگ سینٹرز میں جائیں, ہمارے پاس مختلف اضلاع میں ٹریننگ سینٹرز ہیں, تو آغاز ڈرل سے ہوتا ہے, لیفٹ رائٹ لیفٹ رائٹ لیفٹ رائٹ. اور یہ افسران کا بھی, مطلب یہ کانسٹیبلز کا نہیں, یہ افسران کا وہ بتا رہے ہیں کہ افسران کی بھی
दिन की शुरुआत लेफ्ट राइट से होती है। वो बता रहे थे कि भाई लेफ्ट राइट से कोई जंग नहीं जीती जा सकती, आप हमें कॉम्बैट के लिए ट्रेनिंग दे, ये वॉरफेयर है। और वो उन्होंने एक मखसूस लफ्ज इस्तेमाल किया, वो बता रहे थे कि ये गोरिल्ला वॉर है, मतलब मिलिटेंट्स आते हैं, दे हिट एंड देन दे गो बैक। तो वो बता रहे थे कि इसके लिए ट्रेनिंग की जरूरत। अगर असलहे की बात करें तो असलहा दिसंबर 2025 में मैंने एक स्टोरी फाइल की थी, और उसमें मुझे एक पुलिस अफसर ने बताया था कि वो बनू में सिर्फ 2 पुलिस अफसरान के पास M4, ये अमेरिकन राइफल्स जो हैं, जो अभी मिलिटेंट्स के पास काफ़ी तादाद में हैं, सिर्फ 2 अफसरान के पास M4 राइफल्स थी। फिर मैंने उन अफसरान से बात करने की कोशिश की, बट वी कुड नॉट टॉक टू देम। तो अगर M4 राइफल 2025 के दिसंबर में सिर्फ 2 अफसरान के पास थी, और मिलिटेंट्स में अगर आप देखें उनकी जो फुटेज आती है, उनकी जो वीडियोस आती हैं, तो मोस्ट ऑफ देम कैरी M4। तो और सर ये जो जुलाई 29 का जो अटैक था, इसमें सोर्सेज हमें बता रहे थे कि इसमें पुलिस को मौका नहीं मिला, क्योंकि जो मिलिटेंट्स थे उन्होंने ऐसी पोजीशंस ऑक्यूपाई की हुई थी कि अगर मोटर शेल फायर भी करते तो ये कमरे के अंदर से मोटर शेल फायर नहीं कर सकते थे। ऑब्वियसली उनको इस चेक पोस्ट के मैदान में आना था, और जैसे ही वो मैदान में आते तो स्नाइपर शॉट्स फायर होती मिलिटेंट्स की जानिब से, तो उनको मौका नहीं मिला कि वो रिटेलिएट कर सकें। ठीक है, उन्होंने रिटेलिएट किया होगा, लेकिन वो नहीं कर पाए जो करना चाहिए था। और दूसरा वो ये भी बता रहे थे कि इनकी जो इस चेक पोस्ट की जो दीवारें थी, तो वो ये ब्लॉक से बनी हुई थी, और एक आरपीजी के लिए मतलब एक ब्लॉक आरपीजी को नहीं रोक सकता। तो इस पे बहुत डिटेल से हमारी अफसरान से बात हुई, और वो बता रहे थे कि असलहा तो ठीक है, अपार्ट फ्रॉम असलहा, ट्रेनिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन दिस वॉर। अभी हम बात कर रहे हैं ट्रेनिंग की, जब तकरीबन 25 सालों से किसी ना किसी लेवल पर ये जंग लड़ी जा रही है। 40। चलिए ठीक है। अच्छा, लेकिन इस वक्त हमारे पेशावर के ब्यूरो चीफ हैं अली अकबर साहब। सॉरी, आप इंतज़ार करते करते सूख गए। अली अकबर, इससे पहले कि आप कुछ कहें, मैं आपको खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर इत्तलात शफ़ीक जान का मौक़िफ़ सुनवाना चाहता हूँ। आप ये मौक़िफ़ सुनने के बाद मुझे समझाएं कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। हम मिलिट्री ऑपरेशन के ख़िलाफ़ है इस सूबे में। हम मुज़ाकरात और बातचीत को तरजीह देते हैं। अगर कोई इस सूबे के अमन व अमान को ख़राब करेगा तो उससे भरपूर तरीके से निपटा जाएगा, लेकिन हर एक चीज़ का हल टेबल टॉक है। ताकत का इस्तेमाल किसी चीज़ का हल नहीं है। पिछले 22 सालों से यहाँ पे ताकत का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे दहशतगर्दी और दहशतगर्द ख़त्म नहीं हो रहे। जी अली अकबर साहब, मुज़ाकरात और बातचीत को तरजीह देते हैं, ताकत का इस्तेमाल हल नहीं है, लेकिन सख्ती से निपटा जाएगा, फ़ौजी ऑपरेशन के भी ख़िलाफ़ हैं। ये क्या कह रहे हैं? शुक्रिया सर। और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि हम जैसे शुरू में आप लोगों ने कहा कि हम हर वक्त प्रोग्राम करते हैं, कभी कभार इस पे और मतलब तवज्जो दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस संजीदा जो इशू है इसको अभी तक कोई संजीदा ले ही नहीं रहा। सिर्फ हमारे लिए ये है कि हम शुहदा के जो है वो जनाजे उठाते हैं, और उसमें जो हमारे कायदीन है वो शिरकत करते हैं, चाहे वो IG हो, चाहे वज़ीर आला हो या कोई और हो। तो बस हमने उनकी कुर्बानी को देखते हैं कि जी हमने बड़ी कुर्बानियाँ दी है, बाकी हमने करना कुछ नहीं है। उन पुलिस को मतलब जो बेवक्त हमने शहीद करवाना है इस जंग में। बाकी जो सूबाई हुकूमत का काम है उसने भी कुछ नहीं करना, जो कि मतलब जो रियासत का काम है उसने भी कुछ नहीं करना। मैं सर आपको ज़रा सा एक फिगर बताता हूँ। अभी मैं देख रहा था 2008 और 9, आपको याद होगा कि उस वक्त सिचुएशन क्या थी। 2008 में जो हमारी पुलिस की जो लोग शहीद हुए थे 172 थे, और इसी तरह 2009 में 211 थे। ये 2 साल मैंने कंपेयर किए। अभी 2025 में हमारे जो शुहदा की तादाद है पुलिस की सिर्फ वो 235 है, और 24 के 7 महीनों में तकरीबन 165 है। आप अंदाज़ा लगाए कि उससे भी हम ज़्यादा जो है वो दहशतगर्दी में तेज़ जा रहे हैं। जनूबी पख्तूनख्वा आपके सामने है, वहाँ पर तो इनके गढ़ है, जैसे कि डेर इसमाइल खान हो गया, जनूबी शुमाली वज़ीरिस्तान हो गया, लकी मरवत बनो, और फिर पेशावर तक आप आ जाए, मतनी, हसन हेर इर्द गिर्द, मतलब जो
ادھر ان کی مطلب جو ریٹ ہے. اب آپ اوپر جائیں، سوات بھی مطلب جو آپ لوگوں کے سامنے ان کے کنٹرول میں ہے، جہاں بھی وہ چاہتے ہیں وہ دہشت گردی کر سکتے ہیں، لوگوں کو مار سکتے ہیں، ٹارگٹ کو اچیو کر سکتے ہیں. دیر بھی آپ نے سر دیکھ لیا کہ وہاں پہ پولیس کا کیا حال ہوا. اور اسی طرح جو مردان کے آس پاس علاقے ہے، رستم بھی ان کے جو ہے کنٹرول میں ہے، کسی بھی وقت اس میں دہشت گردی کر سکتے ہیں. ہمارے پاس ایک بچہ ہے جو کہ ہزارہ بیلٹ ہے. اب آپ اس کو دیکھیں کہ ہمارے صوبے کا کتنا پرسنٹ، تقریباً میرے اندازے کے مطابق تو 70% ہے، جہاں پر حکومتی ریاستی ریٹ ہے ہی نہیں. اور ہمارے پاس سر کیا ہے؟ کوئی آپ پلاننگ بتائے، کوئی آپ ترتیب بتائے، کوئی آپ سنجیدگی مطلب جو دیکھ لیں. تو اس صوبے کو ایسا ہم دیکھتے ہیں کہ جان بوجھ کے اگر کہیں پہ کچھ ہو نہیں رہا تو مطلب جو ہے جان بوجھ کے ہم ان کے حوالے کر رہے ہیں. اگر مذاکرات کرنے ہیں تو اس کے لیے بھی سنجیدگی ہونی چاہیے، اگر ہم نے آپریشن کرنا ہے تو اس کے لیے بھی ہمیں سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے. اور یہ جو ہم پولیس کا مطلب جو ہے سر وہ کہہ رہے ہیں، میری نظر میں تو ہم جو ہے غیر ضروری طور پر، بیجا طور پر ان کو شہید کروا رہے ہیں. کیونکہ یہ جو دہشت گردی اثر پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں، پولیس تو کمیونٹی کو کنٹرول کرتی ہے. اس وقت 70% صوبہ آپ کا دہشت گردوں کے نرغے میں ہے. اس میں جو ہے وہ تقریباً 25-30 ہزار لوگ افغانستان سے آ کے مطلب جو ہے جو ادھر ان کے سلیپنگ سیلز ہے وہ آرام سے ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. اور ہم نے یہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے پولیس کو مطلب جو ادھر آگے کیا ہوا ہے. پولیس کے لیے تو آپ ماحول بنائے نا، کلیئرنس اور دہشت گردی کے خلاف لڑنا جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر کس کا کام ہوتا ہے؟ جی بالکل. یہ تو ہم فرنٹ پہ لڑ رہے ہیں اور ان کے پاس ان کی کیپیسٹی نہیں ہے. جی علی اکبر، بالکل یہی نہیں سمجھ ہے. میں نہیں آتا کہ پولیس کا کام ہے کمیونٹی کے معاملات کو دیکھنا، اور اس کے لیے اسپیشل یونٹس ہوتے ہیں آج کل کی جو ماڈرن دہشت گردی ہے اسے نمٹنے کے لیے، لیکن اللہ جانے کہ پولیس فرسٹ فرنٹ لائن کے طور پہ کیوں استعمال ہو رہی ہے. بلوچستان میں بھی یہی ایشو ہے، خیبر پختونخوا میں. آپ بتا رہے ہیں، ایک وقفہ لے لیں، اس پہ مزید آپ سے جاننا چاہتا ہوں. ہم بات کر رہے ہیں ملک میں سیکیورٹی چیلنج کی، اور خیبر پختونخوا میں کافی نمایاں اضافہ ہوا ہے دہشت گرد کارروائیوں میں. بلوچستان میں بھی ہم جانتے ہیں کہ شمالی بلوچستان میں TTP وہاں پہ ری گروپ کر رہی ہے، وہاں پر بھی جانی نقصان حالیہ دنوں میں دیکھا گیا ہے. علی اکبر ہمارے پشاور بیورو چیف ہمارے ساتھ ہیں. علی اکبر، ابھی آپ نے ذکر کیا کہ حالیہ برسوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ جنوبی خیبر پختونخوا میں زیادہ انفلٹریشن رہی ہے TTP کی اور ان کے کارروائیوں کی. لیکن اب یہ جو ہم نے سوات میں دیکھا ہے، ایون نارتھ میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ٹرینڈ ہمیں کیا بتاتا ہے؟ اور دوسرا جو آپ نے بھی بات کی کہ پولیس جو ہے وہ لگتا ہے کہ سافٹ ٹارگٹ ہے. آئے دن جو ہے شہادتیں ہو رہی ہیں، لیکن لگتا نہیں ہے کہ صوبائی سرکار ہو، وفاقی سرکار ہو، کسی کو کوئی خاص فرق پڑتا ہے. جی سر، آپ دیکھیں نا، آپ جنوب سے اور وہاں سے دیر اور باجوڑ سائڈ سے دونوں اطراف سے جو ہے آپ کو بالکل مطلب جو ہے کارنر ہمیں کیا جا رہا ہے. اور یہ آپ چھوڑے پشاور کے جو سراؤنڈنگز ہے وہاں پر بھی جو ہے ایکسس نہیں ہے پولیس کے، مطلب جو ہے ریٹ نہیں ہے. اور پورے خیبر پختونخوا کے اندر پولیس کو صرف اس لیے جو ہے وہ احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ صرف تھانوں کی جو ہے وہ حفاظت کی جائے. اور سر کوئی جو ہے کوئی پلاننگ بھی نہیں ہے. اب اس صورتحال میں سینکڑوں پولیس اسٹیشن ہمارے ایسے ہیں، چاہے وہ جنوبی پختونخوا میں ہو، چاہے وہ مشرقی پختونخوا میں ہو، کہ جس کی ضرورت ہی نہیں ہے ان حالات کے اندر کہ جہاں پہ پولیس نے اپنے آپ کی حفاظت کرنی ہے. کیونکہ وہ بلڈنگ ایسی نہیں ہے جو ان کو حفاظت فراہم کرے، ان کی دیواریں ایسی نہیں ہے کہ ان کو جو ہے محفوظ رکھ سکے. تو ایک تو اس سچویشن میں مطلب یہ جو غیر ضروری چیک پوسٹ ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ پولیس کو جو ہے وہ حفاظت فراہم کیا جائے. اور اگر ہم نے یہی کرنا ہے کہ بندے ہم نے گننے ہیں کہ جی دیر میں ہمارے اتنے جو ہے وہ شہید ہوئے، ہمارے DSP شہید ہو رہے، ہمارے SIs جو ہے وہ شہید ہو رہے، اگر یہ ہم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، پولیس کی اگر قربانیاں ہم نے دینی ہے. لیکن اگر ہم نے صحیح معنوں میں جنگ لڑنی ہے تو اس کے لیے پھر پلاننگ کی ضرورت ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ ایک بلڈنگ کمزور ہے ہم اس کو جو ہے وہ خوبصورت بنانے کے لیے مختلف قسم کے حربے استعمال کریں، لیکن اس پہ چھت کھڑی کرنے کی کوشش کرے تو وہ گر جائے. پولیس کا بھی یہ حال ہے کہ ہم نے اگر کہا ہے کہ 50 ارب روپے دے دیے، 100 ارب ہم نے دے دیے، جی اب یہ لڑیں گے، تو ایسا نہیں ہے. ان کی ٹریننگ نہیں ہے، ان کی کیپیسٹی سب نہیں ہے. دوسرا یہ کہ ابھی آپ 2 واقعات لے لیں.
थोड़ी सी सर इस पे बात करेंगे ताकि हकायक पर आंखें बंद करने से मसले हल नहीं होंगे। बेशक जी ये भी हल नहीं है कि जी हमारे मतलब जी अभी हजीना कोहाट में हमारे 10 पुलिस अफसर शहीद हुए, जिसके अंदर डीएसपीज और एएसआईज थे, और जी हम 3 दिन तक मीडिया को जो है फीड करते रहे कि जी हमने 22 दहशतगर्द मारे। भाई जो हमारे शहीद हुए उनकी तस्वीरें उन्होंने जारी कर दी, उनकी वीडियो जारी कर दिया। हम 3-4 दिन से ढूंढ रहे हैं कि वो 22 दहशतगर्द जो है वो हमारे कहाँ है। वहां पे आप सारा अगर देखें तो हमने जो है हतीर रकम जो है गुज़िश्ता 2 सालों के अंदर पुलिस पे लगाई है। इक्विपमेंट्स भी हमने लिए हुए हैं, उसमें मतलब एंटी ड्रोन भी शामिल है, उनमें सर्वेलेंस जो है वो सर्वेलेंस ड्रोन भी शामिल है। लेकिन 2 वाकयात आप ले लें, जो दीर का वाकया था सर, अगर वहां पे पुलिस बिल्कुल मतलब जो नीचे जो है वो जा रही है, ऊपर से मतलब जो आपको पता भी है कि टॉप है वहाँ वो उनके कब्जे में है, तो वहां पर हमें क्यों नहीं आए जो सर्वेलेंस ड्रोन थे जो कि उसका एरिया था। फिर आप यहाँ पे देखें 3 जो है आपके बख्तरबंद गाड़ियां हमारी जो है वो तबाह किए जाते हैं, 2-3 जो है मोबाइल, इसी तरह और भी इतना बड़ा वाकया होता है, उसमें हमने कहीं भी सर्वेलेंस ड्रोन नहीं देखे। तो सर यहाँ पे आप देखें कि चीजें तो है लेकिन पुलिस उस तरह तो नहीं है, उसकी कैपेसिटी उतनी तो नहीं है जितनी मिलिट्री की है। वो तो चीज़ों को इस्तेमाल भी करते हैं, उनके पास इंटेलिजेंस भी ज़्यादा होती है, उनको बॉर्डर पास की भी मतलब जो है इंटेलिजेंस मिलती है। तो मेरे कहने का सर ये मतलब है कि अब जिस सूरत हाल में हम जा रहे हैं, हमारा तकरीबन 70% सूबा जो है वो दहशत गर्दों के वहाँ कंट्रोल में है। जहाँ पे वो चाहते हैं वो आसानी से टारगेट हासिल करते हैं, जहाँ पे वो चाहे कार्रवाई कर सकते हैं। अगर इस सूरत हाल में भी हम पुलिस पे जो है वो रिलाई करें और उनको इसी तरह लड़ने दें, तो ये जो बाकी है ये भी शहीद हो जाएंगे, तो फिर कौन आगे होगा। तो ये वक्त है कि हम अगर हमने मतलब ये जंग लड़नी है तो उसके हवाले से भी संजीदा फैसले होने चाहिए, जो कि बहुत देर हो चुकी है। अगर मुज़ाकरात करने हैं तो उसके हवाले से भी संजीदा फैसले होने चाहिए। ठीक है, बिल्कुल, मतलब किसी जानिब तो फैसला लो ना यार, और सीरियस फैसला लो। पता है मुझे याद है कई, अब तो दिहाइयाँ गुजर गई हैं इस बात को, आपको जब प्लांटेड बॉम्ब्स बहुत थे, IEDs, और एक ही था बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड खैबर पख्तूनख्वा में जो इसको निपटता था, जिसका निपटता था। अच्छा, कोई वो बॉम्ब सूट नहीं थे, मैंने देखा था उनके पास प्लास थे और पाने थे, उनसे वो तारे काटते थे। उस वक्त भी क्या बात की थी, जो आखिरी जो पैराग्राफ था ना, हमने लंबा फीचर लिखा था इसके ऊपर, आखिरी पैराग्राफ में था कि इट इज़ द नीड ऑफ द डे टू प्रोवाइड देम विद द राइट इक्विपमेंट एंड द राइट ट्रेनिंग। कितने साल पहले की बात है? तकरीबन 20। वाह वाह जी, ठीक। तकरीबन 20 साल। अच्छा, और अभी मैं इस रिपोर्ट में पढ़ रहा था जिनका आपने वो किया, उनके मजमून में कि ऐसा नहीं है कि मॉडर्न गैजेट्स नहीं दिए गए पुलिस को, लेकिन उन्हें हैंडल कैसे करना है उसकी ट्रेनिंग कौन देगा। बिल्कुल, तो वो तो माले गनीमत सवालात बहुत है, जवाब नहीं मिलेगा आपको। फ़िलहाल एक वक्फा ले लेते हैं, फिर आज़ाद कश्मीर चलते हैं। वेलकम बैक। आज़ाद कश्मीर में कल असम्बली इंतखाबात का दूसरा दौर हुआ। मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न की 7 और कश्मीरी महाजरीन की 12 नशिस्तों के लिए वोट डाले गए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मुस्लिम लीग नून को 14 और पीपल्स पार्टी को 4 नशिस्तों पे कामयाबी हुई है, यानी मुस्लिम लीग ने महाजरीन की 12 में से 10 और मुज़फ़्फ़राबाद की 7 में से 4 नशिस्तें जीत ली हैं। 2 नशिस्तों पे कल पोलिंग होगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 53% वोटरों ने अपना हक़ इस्तेमाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि मुस्लिम लीग को तीसरे मरहले से पहले ही सादा अक्सरियत हासिल हो चुकी है, यानी असम्बली की 45 में से 23 नशिस्तें मिल गई हैं। राना सनाउल्लाह ने इल्ज़ाम लगाया कि पीपल्स पार्टी ने मुज़फ़्फ़राबाद में इंतखाबी अमल में रुकावट डालने के लिए कल अदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी से गठजोड़ किया। गुज़िश्ता रोज़ पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी लतीफ़ अकबर पर हमले को राना सनाउल्लाह ने सियासी ड्रामा करार दिया। पीपल्स पार्टी की क़यादत ने इंतखाबात के दूसरे मरहले को भी धांधली का शाहकार करार दिया है, ताहम ये भी कहा है कि वो इंतखाबात से भागेगी नहीं और 10 अगस्त को तीसरे और आखिरी मरहले में भी डट के मुकाबला करेगी। 10 अगस्त को
پونچھ ڈویژن کی 11 نشستوں کے لیے پولنگ ہوگی، اس میں راولا کوٹ بھی شامل ہے۔ طارق نقاش صاحب مظفر آباد سے ہمیں کر رہے ہیں۔ طارق بھائی، آج جو چیف الیکشن کمیشن کی گفتگو شائع ہوئی ہے ڈان میں ابھی کچھ گھنٹے پہلے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انتخابات کا جو تیسرا اور آخری مرحلہ ہے یعنی پونچھ ڈویژن والا مرحلہ، وہ شاید سب سے زیادہ مشکل ثابت ہوگا۔ جی آپ نے درست فرمایا ہے کہ چونکہ پونچھ میں خاص طور پہ جو راولا کوٹ ہے جس کے فرنجز پہ دھرنے جاری ہیں وہاں، اور انہیں اپنی گفتگو میں یہ بھی کہہ دیا کہ اگر حالات وہاں بہتر ہوتے ہیں 3 حلقوں میں تو وہ الیکشن کا 4 میں کروا رہے ہیں۔ پونچھ ڈویژن میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پونچھ ڈویژن میں 4 اضلاع ہیں۔ ایک پہلا ضلع باغ کا ہے جس کی 3 نشستیں ہیں، پھر ایک حویلی کا چھوٹا سا ضلع ہے جس میں 1 نشست ہے جہاں ہمارے انکمبنٹ پرائم منسٹر فیصل ممتاز راٹھور پی پی پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہیں، پھر راولا کوٹ ہے جس کی 5 نشستیں ہیں، اور پھر سدنوتی ضلع ہے آخری جس کی 2 نشستیں ہیں۔ تو انہوں نے یہ بتایا کہ ہم 3 اور 1 اور پونچھ کی ایک عباس پور کی نشست پہ الیکشن 10 کو کروائیں گے، اور نے کہا سدنوتی کے دونوں کانسٹیٹوئنسیز بھی زیر غور ہیں، اور اگر وہاں کے لوگ بھی مظفر آباد کی طرح تمام پریشرز بقول ان کے پریشرز اور ٹیکٹکس کو ڈیفائی کر کے باہر آتے ہیں، ووٹ ڈالتے ہیں، اس طرح کا جسچر دیتے ہیں، تو ہم وہاں بھی کروائیں گے، باقی حلقوں میں بھی، ایکسیپٹ فار راولا کوٹ سٹی اینڈ تھوراڑ جس کو پاچیوٹ بھی کہتے ہیں، جہاں سے جو تنویر الیاس صاحب کا سابق وزیراعظم کا آبائی حلقہ بھی ہے۔ یہ انہوں نے آج کی پریس کانفرنس میں کہا ہے۔ دیکھیے اب 10 تاریخ تک صورتحال کیا بنتی ہے اور کس طرح یہ اس کو اپنے جو اعلان ہے اس پہ عمل درآمد کرتے ہیں، لیکن ابھی تک جو انتخابات ہو چکے ہیں آپ دیکھیے کہ اس میں آپ کی جو میرپور ڈویژن ہے اس کی 13 نشستوں میں ہو چکے ہیں۔ آج مظفر آباد کی 9 پہ ہوئے اور 7 پہ ہوئے، اور کل 2 پہ ہو جائیں گے، ایک پہ پارشل اور ایک پہ کمپلیٹ، تو یہ 13 اور 9 22 اور 12، تو آلموسٹ جو اسمبلی کی وہ اس طرح کی تعداد پوری چکی۔ انہوں نے یہ ہنٹ بھی دیا کہ اگر 2 4 یا 5، میں ان کے الفاظ کوٹ ان کوٹ کر رہا ہوں، 2 4 یا 5 کانسٹیٹوئنسیز رہ بھی جاتی ہیں تو اسمبلی مکمل ہے، اور 10 تاریخ کے بعد نئی اسمبلی حلف اٹھائے گی اگر کچھ کانسٹیٹوئنسیز رہ بھی گئیں۔ اچھا طارق، مختلف باتیں کی جا رہی ہیں ٹرن آؤٹ کے حوالے سے، نون لیگ کا کہنا ہے کہ کتنی ٹرن آؤٹ؟ نہیں، الیکشن کمیشن 53% ہے، یہ مظفر آباد 53%۔ اب مختلف جگہوں پہ یہ بھی سنا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ بائیکاٹ کر رہے ہیں، یقیناً آپ کی ہر قسم کے ووٹر سے بات ہوئی ہوگی، تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ایک تو بائیکاٹ اپنی جگہ، جنہوں نے ووٹ ڈالا ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں، اور کیا کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ووٹ ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن کسی نہ کسی رکاوٹ کی وجہ سے وہ پولنگ اسٹیشن نہ پہنچ سکے؟ جی دیکھیے، مظفر آباد جمعہ تک بہت ہی پرسکون شہر تھا، اور ہم جمعہ کی یعنی جمعرات کی رات کو ہم جب شہر کی ہم نے شاہراہوں لگایا تو جیسے کسی شادی والے گھر میں وہ لڑیاں لگائی جاتی ہیں، جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں، اس طرح مظفر آباد کی شاہراہوں پہ جو پارٹیسپیٹنگ کینڈیڈیٹس ہیں، بالخصوص پاکستان پیپلز پارٹی کے سردار مختار عباسی اور پاکستان مسلم نواز کے بیرسٹر گیلانی، ان دونوں کے پوسٹرز اور بینرز جگہ جگہ پہ لگے ہوئے، اور بالکل یہاں الیکشن کا ماحول تھا۔ جمعہ کی نماز تک مظفر آباد پرامن تھا۔ جمعہ کی نماز کے فوراً بعد آل اوور سڈن جو ہے پولیس سے احتجاج شروع ہوئے، لوگ نکلے، ویڈیوز اس کی موجود ہیں سوشل میڈیا پہ، کچھ نقابپوش نوجوان تھے جن نے تھریٹن کرنا شروع کر دیا، اور یہ پلیٹ کا نیبرہڈ ہے، یہاں بہت سارے برانڈز، آلموسٹ سب برانڈز کی شاپس یہی ہیں، تو لوگ خوفزدہ ہو کے انہیں شٹر ڈاؤن کر دیے، اور چشم زدن میں ماحول تبدیل ہو گیا۔ شہر کی بہت سی شاہراہیں جو ہے وہاں بلاکیڈز ڈال دیے گئے، درخت کٹے ہوئے ڈالے گئے، بڑے بڑے پتھر رکھے گئے، جو کنٹینرز ہوتے ہیں یہ گاربیج کے ان کو اٹھا کے رکھ دیا گیا، تو ماحول یکسر بدل گیا۔ ایسے ماحول میں اب یہ وہ لوگ تھے جو الیکشن نہیں چاہتے تھے،
لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب آبادی الیکشن نہیں چاہتی تھی. آخر اگلے دن سردار مختار صاحب نے 20,000 ووٹ لیے ہیں, بیشر افتخار گیلانی نے 16,500 ووٹ لیے ہیں, تو یہ 46,000 ووٹ تو کاسٹ ہوئے ہیں. اور میں باقی کینڈیڈیٹس کے ووٹ نہیں گن رہا, چھوٹے کچھ نہ کچھ انہوں نے بھی لیے ہوں گے باقی جماعتوں کے یا انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس. تو بہت سے ووٹرز جو ہیں, میں فیئر اینڈ آبجیکٹو جرنلزم کا تقاضا یہ ہے کہ بوتھ سائڈز آف اسٹوری پیش کی. بہت سے ووٹرز ہیں, میں ذاتی طور پر ان کو جانتا ہوں, وہ اس خوف سے باہر نہیں نکلے کہ راستے میں گاڑی کو نقصان نہ ہو جائے, ہمیں کو نقصان نہ ہو جائے. بہت سی جگہوں پہ کچھ چند نوجوان تھے جنہوں نے دھرنا دیا ہوا تھا, تو وہاں سے ووٹرز نہیں آ سکے. آپ دیکھیں نا, ایک شریف آدمی, ایک عام شہری جو وائلنس سے گھبراتا ہے, وہ ایک ووٹ ڈالنے کے لیے اپنی جان کو کبھی خطرے میں نہیں ڈالے گا, بھلے اس کو کتنی بھی امیدوار سے محبت ہو. تو بہت زیادہ کوئی شوقین مزاج لوگ ہوں وہ چلے جائیں گے, لیکن عام آدمی, خواتین خاص طور پہ, مرد اگر آپ بھی جائیں, میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کئی فیملی سے مرد آئے لیکن انہوں نے خواتین کو آنے نہیں دیا اس ڈر کے مارے کہ گڑبڑ نہ ہو جائے. یہ اربن ایریا میں ایسا ہوا ہے, رورل ایریا میں تو ووٹ ٹھیک ٹھاک پڑے ہیں. اتنے ووٹ, اگر ووٹ کاسٹ نہیں ہوئے تو یہ ووٹ کہاں سے آئے؟ شہر کے اندر تو کوئی ڈبے نہیں بھر سکتا. چلیں آپ فار مومنٹ مان لیں کہ دیہات میں یہ کام چل سکتا ہے, جہاں میڈیا موجود نہیں ہوتا, جہاں باقی جو ہے اس طرح بہت زیادہ شہری لوگوں کی, باشعور پڑھے لکھے, بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگوں کی, نظام کو سمجھنے والے لوگوں کی اکثریت نہیں ہوتی, وہاں تو چلیں آپ ٹھپے لگا سکتے ہیں, لگاتے بھی ہیں. ہمارے یہاں کلچر ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو آپ جس سے ڈینائی کریں, لیکن شہری ایریا میں ایسا نہیں ہو سکتا. تو دیہاتی علاقوں میں تو ووٹ پڑے ہیں, زیادہ پڑے ہیں. ہم نے ویڈیوز دیکھی ہیں, بڑی لمبی قطاریں بھی تھی وہاں. میں اس لیے کہتا ہوں کہ بائیکاٹ ایک والنٹری اور ایک ایکشن ہے انڈیویجول کا, اگر وہ بائیکاٹ, لیکن کوئرشن جب آپ کسی کو دوسرے کو روکیں گے, کسی کا راستہ روکیں گے, تو یہ کوئرشن ہے. آپ دوسرے کو روک رہے ہیں, آپ کی آزادی وہاں ختم ہو جاتی ہے جہاں میری ناک شروع ہوتی ہے. آپ کی مرضی آپ ووٹ نہ ڈالیں, لیکن دوسرے کو آپ یہ زور دیں, اس کے لیے راستے مسدود کر دیں ووٹ ڈالنے کے, اور پھر کہیں کہ لوگوں نے بائیکاٹ کیا ہے, یہ مسٹیک ہے. ٹھیک ہے, وقفہ لے رہے ہیں, ہم کنٹینیو رکھ رہے ہیں اس سبجیکٹ کو. ویلکم بیک. آزاد کشمیر کے الیکشن پہ بات ہو رہی ہے طارق نقاش صاحب سے. طارق, یہ جو 12 مہاجرین کی نشستیں ہیں, اس میں سے 10 مسلم لیگ نون نے لے لی, دو پتہ نہیں کس نے لے لی, کیوں نہیں لی, 12 کی 12 مسلم لیگ نون نے. اچھا, اس کا پیٹرن جو میں دیکھ رہا ہوں, تاریخی پیٹرن, ہسٹوریکل پیٹرن, وہ یہ ہے کہ جو بھی مرکز میں برسر اقتدار جماعت ہوتی ہے اس کو زیادہ تر 12 نشستوں میں سے نشستیں مل جاتی ہیں. گویا یہ ایک طرح کا بونس آئٹم ہے. نہ تو آج تک ہم جیسوں کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ٹرن آؤٹ کتنا ہوا, ووٹ دینے کا کرائیٹیریا کیا ہے, امیدواروں کے نام کیا ہیں, پبلسٹی کیا ہے. تو یہ کیسے فیصلہ ہوتا ہے کہ جی 12 میں سے اتنی جو ہے فلانا جیت گیا؟ دیکھیں, آپ نے بڑا اچھا نقطہ اٹھایا. جب 2006 میں ایم کیو ایم نے آزاد کشمیر کی پالیٹکس میں آنے کا فیصلہ کیا, تو کراچی میں پھر ٹھپے لگے اور ان کے 2 بندے آ گئے اسمبلی میں, ویلی کی سیٹ سے اور جموں کی سیٹ سے. جموں کی ایک سیٹ, جموں ریفیوجیز کی ایک سیٹ آدھی پنجاب میں ہے اور آدھی سندھ میں ہے. ویلی کی ایک سیٹ کمپلیٹلی سندھ اور بلوچستان میں ہے. تو اس سے پہلے وہاں پھر ووٹنگ ہوتی تھی, کشمیری مہاجرین ووٹ ڈالتے تھے. آئی ہیو بین ٹو دیٹ کانسٹیٹوئنسی, مجھے اتفاق ہوا ہے مہاجرین سے, جنون مہاجرین سے, کشمیری مہاجرین سے ملنے کا. لیکن وہ 2 ٹرمز ایسی تھیں جس میں کسی کو پولنگ اسٹیشن پہ جانے بھی نہیں دی گیا, اور 11 بجے رزلٹ اناؤنس ہو گیا کہ ایم کیو ایم کے امیدوار کامیاب ہو گئے, اور الطاف حسین صاحب نے لندن سے اعلان کیا تھا کہ ہمارے لوگ کشمیر میں چلے گئے. تو یہ چونکہ یہ 2005 کے زلزلے کے بعد ایم کیو ایم کشمیر آئی تھی ریلیف کے کاموں میں, تو 6 میں الیکشن ہوا تو انہوں نے کیا. بعد میں جب ایم کیو ایم کا زور ٹوٹا تو وہاں جب الیکشن ہوا تو وہاں جنرلی عامر غفار لون صاحب کراچی سے الیکٹ ہوئے, جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے. اس سے پہلے وہ مسلم کانفرنس سے رہے, ان کے والد بھی وابستہ رہے. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ پاکستان کے صوبے میں موسٹلی جس جماعت کی حکومت ہو, چونکہ زیادہ نشستیں ہیں پنجاب میں, 9.5 سیٹس آر ان پنجاب, 1.5 ان سندھ اینڈ 1 ان کے پی. ایک جو ہے مکمل طور پہ خیبر پختونخوا میں ہے, اور خیبر پختونخوا میں اس دفعہ آپ دیکھیے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے, لیکن وہاں سے پاکستان پیپلز پارٹی کے عبد الماجد خان الیکٹ ہوئے ہیں. کراچی سے عامر غفار لون صاحب ایم کیو ایم کے آنے سے پہلے بھی الیکٹ ہو چکے تھے, 2001 میں بھی,
اور پھر وہ پچھلے الیکشن میں الیکٹ ہوئے, آج بھی وہ الیکٹ ہوئے. پنجاب میں بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ یہ سب لوگ فار آل پریکٹیکل پرپزز پاکستانی شہری بھی ہیں, یہ پنجاب کے الیکشن میں بھی اور مرکز کے الیکشن میں بھی حصہ لیتے ہیں. تو وہاں جس پارٹی کی مقامی حکومت ہوتی ہے صوبائی, موسٹلی اسی کے لوگ آتے ہیں. بلکہ ایک کانسٹیٹنسی ایسی بھی ہے جس میں ایک بھلے زمانے میں میاں رشید صاحب آزاد اسمبلی کے بھی رکن تھے اور سائملٹینیسلی وہ پنجاب اسمبلی کے بھی رکن. واہ واہ. اور اس دفعہ ان کی بہو الیکٹ ہوئی ہیں اور 28,000 ووٹ انہوں نے لیے ہیں. جموں کے ریفیوجیز کے ووٹ زیادہ ہیں, ویلی کے ریفیوجیز کے ووٹس کم ہیں. اسی لیے اعتراض بھی ہوتا ہے کہ بھئی یہ 500 ووٹوں والا 1000 ووٹوں والا جو ہے کیسے بن کے آ گیا اور پھر یہ وہی مراد لے رہا ہے. یہ تو علامتی سیٹیں ہیں. جو جموں والے ہیں ان کی تو اسٹرینتھ بھی بہت زیادہ ہے. ان نشستوں پہ ایک جینوئن اعتراض یہ رہا کہ اکثر و بیشتر وہاں کے جو ایم ایل اے الیکٹ ہوتے رہے انہوں نے دہلی اسٹیٹ سبجیکٹس بنائے. اسٹیٹ سبجیکٹ جو ہے وہ ریاستی باشندہ ہونے کا ثبوت ہے 1927 کے لا کے مطابق. ابھی ایک ایم ایل اے جو پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ منتخب ہوئے تھے 2021 میں اور جن نے پھر ڈیفیکٹ کیا پیپلز پارٹی کو, ان کے اسٹیٹ سبجیکٹ کو ہائیسٹ کورٹ کی آرڈر پہ ہونے والی انکوائری نے جعلی قرار دیا. لیکن پیپلز پارٹی کی حکومت جو ہے وہ اس کورٹ کے اس آرڈر کو کہ ان کا جو ہے وہ اسٹیٹ سبجیکٹ کینسل کیا جائے کسی ایک یا دوسرے بہانے سے ٹالتی رہی. یہ وہی پیپلز پارٹی ہے جو مہاجرین سیٹوں کی مخالفت بھی کرتی ہے, لیکن ایک جعلی اسٹیٹ سبجیکٹ ہولڈر کو اپنا کینڈیڈیٹ بنایا جو ابھی اس انتخاب میں جن کو شکست ہوئی ہے. وہاں سے شوکت شاہ صاحب جیتے ہیں جو بہت خوب, کیا کہنے, بہت خوب. بونس بائی ون گیٹ ون فری. ٹھیک ہے, اب سیک میں دستیاب. تو تکلیف جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ خالص اس کی بنیادیں ہیں اس تکلیف کی. وقت لگا ہے یہاں تک. تھینک یو طارق نقاش صاحب, ایز یوزول آپ نے ہمارا ساتھ دیا. فی الحال وقت ختم ہوا, اجازت دیجیے, خدا حافظ.